من خشیتی لعلی اصیبهم برحمتی اذا انا رحمت الباکئین۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ کتابوں کے اندر، صحائف کے اندر اپنے انبیاء کرام سے فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں جو میری خشیت میں کثرت سے رونے والے ہیں، اس لیے کہ ان رونے والوں پر میں نے اپنی رحمت کو نازل کرنا اپنی اوپر لازم کر لیا ہے، اور جو ان کی صحبت اختیار کریں گے اپنی رحمت بھی کرا کا حصہ انہیں بھی عطا کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما بکا عبداللہ مخلصا فی ملأ من الملأ الا غفر لهم جميعا ببرکت بکائہ۔ اللہ کا جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی خشیت میں کسی مجلس میں روتا ہے تو سارے کے سارے اہل مجلس اس ایک کے رونے کی برکت سے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آخری جو بات میں کہنے والا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا ام المومنین آپ ہمیں کوئی عجیب واقعہ سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خود دیکھا، وہ واقعہ کہیں ہمیں سنائیں کہ جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے حضور سے دیکھا ہو۔ آپ کچھ دیر خاموش رہی، پھر فرمایا، ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری ہاں قیام کی باری تھی، آپ تشریف لائے اور فرمایا، آج حق تو تیرا ہے اے عائشہ، لیکن کیا تو اجازت دیتی ہے کہ آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس عمل سے آپ خوش ہوں مجھے اس سے محبت ہے، میری طرف سے اجازت ہے یا رسول اللہ۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اللہ رب العزت کے حضور قیام فرما ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رب العزت کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور دوران نماز رو رہے ہیں، آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے جاری ہے۔ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو، تشہد کی حالت میں آپ اتنا روئے کہ آنسو آپ کی ریش مبارک سے گزر کر زمین پر گرنے لگے، اتنا روئے۔ ساری رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ و بکا اسی طرح جاری رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اس آہ بکا کے اندر۔ حضرت بلال نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑ گڑا کر گریو زاری کرتے دیکھا تو حیرت استجاب میں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، آپ طاہر اور مطہر ہیں، آپ کے صدقے تو ہم عاصیوں نے شفاعت کی خیرات حاصل کرنی ہے، لیکن آپ تو خود اتنا رو رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ نقل ہے کہ فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جب آپ کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہ آپ کے توفیل آپ کے اگلے پچھلوں کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حضرت بلال کو کیا جواب دیا؟ فرمایا، بلال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ام المومنین حضرت صدیقہ فرماتی ہیں، اس قدر آؤ بکا اور گری و زاری میری زندگی کا عجیب ترین واقعہ تھا۔
یہ میری زندگی کا بڑا عجیب واقعہ تھا کہ جو میں نے دیکھا. آپ خود بھی حضرت عائشہ صدیقہ آپ خود بھی خشیت الہی اکثر فرماتی کاش میں انسان نہ ہوتی. یہ خود بھی ان کی آجی دیکھیں اللہ کے اندر برگاہ میں ان کا ڈر ان کا وہ انداز دیکھیں. فرماتی کاش کہ میں انسان نہ ہوتی جس سے حساب لیا جائے گا، بلکہ میں کاش درخت کے پتوں میں سے ایک پتا ہوتی جو گر کر بکھر گیا ہوتا، اڑ گیا ہوتا. حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک درخت کے پاس ہی گزری اور فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي وَلَقَتُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کاش کہ میں اس درخت کا پتا ہوتی. حضرت عائشہ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش کہ میں نسیًا منسیہ بھولی بسری ہوتی. سمجھ آئی؟ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ سارا کچھ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ